محترم پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے ناظرین کو شاد و آباد رکھے اور خوشیوں میں رکھے اور سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں علماء اور مولویوں کے فتوے ایک دوسرے پر۔ اور سب سے پہلے ایک فتویٰ وہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگایا گیا ہے کہ وہ گستاخ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اولیاء کا گستاخ ہے، بابو کا گستاخ ہے۔ آپ جو ہے نا اس کو قتل کیا جائے، اس کو پھانسی چڑھایا جائے، سولی چڑھایا جائے، اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ فتوے لگائے گئے ہیں، اور یہ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ فتوے نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے تاریخی کتابوں میں بھی اور ایک دوسرے پر فتوے لگائے گئے ہیں، یعنی علماء نے علماء پر فتوے لگائے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتب کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے پر مشرک کے فتوے، کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے۔ اب خود سوچ لیں کہ کفر کیا ہے، گستاخی کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ آپ کو بھی خوب معلوم ہوگا اور کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو نا گستاخی کا فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کر دیں، اس کو سولی پر چڑھایا جائے اور جلدی جو نا اس پر حد مقرر کی جائے، اور یہ علماء ایک دوسرے پر اسی طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو کیسے ہمارے اندر امن آئے گا؟ مؤمن کا معنی ہے امن والا، تو امن کیسے آئے گا ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں امن آئے گا کیسے جب ہم اسی طرح کا حال شروع کر دیں، ایک دوسرے پر اتنے بڑے بڑے فتوے؟ تو ایک ان پڑھ آدمی دیکھے گا مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا، ٹھیک ہے تو گستاخ ہے، تو گستاخ کی کیا سزا ہے؟ بس مار دو اس کو، وہ اس کو مار دے گا، اس والے اٹھیں گے اس کو مار دیں گے، اس والے اٹھے گا اس کو مار دیں گے، تو کیا یہ ملک میں کیسے امن آئے گا؟ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے امن نہیں آئے گا۔ اسلام سلامتی والا دین ہے، اس میں سلامتی ہے۔ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان سلامتی والا سالم ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ایسے فتوے لگا کر ان کو قتل کر دیں؟ اور اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہماری اپنی مخالفت ہو، شخصیت ہو، مسئلہ ہمارا اپنا ہو، پھر اس میں دین لا کر اس پر فتویٰ لگا کر اس کو قتل کر دے۔ اس طرح کی باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے میرے پیارے دوستو۔ سب کو میں یہ گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم امن لائیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے غمخوار بن جائیں۔ تو چلیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ آخر انجینئر صاحب نے کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتوے۔ اگر کیا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیں، اور تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری دعوت صرف یہ ہے کہ امن ہم لائیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے غمخوار بن جائیں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمات ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں مسلمین اور مسلمات رہتے ہیں، ہم ان کے غمخوار بن جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کوئی بھی تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اسلامیہ پاکستان سے مخاطب ہوں۔ جیل کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے، اور اس شخص نے بے شمار کفریات بکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم کو کہہ کر کا شکرہ یہودیوں کی طرح منسوخ کیا ہے۔ یہود نے حضور کو قطعاً یہ لفظ نہیں آپ کے لیے استعمال کیا، یعنی تو انہیں رسالت کی انتہا ہے، اور اس شخص نے حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ لہذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے، 295 کے تحت پرچہ ہو اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے، بات کرتا ہے خلاف قانون، تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو، اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ یہ پیر یہ واجب القتل ہے۔ محمد افضل قادری صاحب کا میں دعا بھی ہے کہ کوئی غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے۔ یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اچھا علی بھائی، وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے،
جاہل ہے جی فتوا لگانے والے. کیا فتوے کیا اس میں کیا ہے؟ سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ اب جواب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہے کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہوئے آپ نے پہلی کہا بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں. یہ بات ہی بالکل الزام. یہ بات اس طرح ہوئی تھی. اس کو اب سمجھیں یہ ہوا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں کہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی کافروں, لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر نہ باشے. اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو, یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولیں, قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے, سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دی. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہ گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کو پھر گستاخی, اگر میں کو کافر کہتے تھے پھر کو گستاخی. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا, میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا, تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے, جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے, اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اسی میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے, اگر کوئی لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پر تو یہ قرآن میں موجود ہے. پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھی والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس ہے, نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب ہے, سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول, اور منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید بن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی, عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید بن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں, اسے کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا مدد میرے ساتھ وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے بنتے ہونا تھے خلیل الرحمان جاوید نو تے پڑھو نا تسی, انہوں نہیں پڑھیں گے, خود بھابی بھی نہیں پڑھیں گے, ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا. اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں, رجوع کس گل دا, اللہ کے بندو جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں
اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں. اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں استاد ہوں. رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شریع حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو منافق کہا گیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, تو یہ گستاخی ہے کیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد. تو یہ جاہل ہے جان بوجھ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے میں بتاؤں ایف آئی آر بھی میرے پہ کاٹی تھی, پہلی پیشی میں فارغ ہوگی. کیوں؟ اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے بعد بھی جائے ہوگا یار وہ تو کافروں کے والے سے کہہ رہا ہے. جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے. اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر کو بدنام کرنا ہے, اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے. تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے. ورنہ سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹوائے 1,24,000 منو ایف آئی آر چاہیے نے. ایک ایف آئی آر نہیں انہیں سارے نبیوں کو کیا ہاں لے آؤ. آج جناب 1.5 سال گزر گیا ہے کوئی رجوع نہیں. اور اے دیکھو وہابی آگے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ, انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آگے یہ کر رہے تھے سرکار اپنے کار کی خبر لو. اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر کرتے ہیں نا. کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے. تو دیکھو اس دن تمہیں ٹھنڈے بھی پی گئے آستہ سے ٹھنڈے پی رہے جو چیزیں کٹ دے نا میں اس نے چیزیں تو کٹنا نا. اور پھر میں نے ریب قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہو ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ اس سے اسلام کا فتویٰ لگائے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی تم چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. سوائے انجینئر صاحب یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب ایمان کے ہوئے تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا. اور یہ انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات ہے کہ چاہتے یہ ہے کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر. سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے بات کرتا ہے خلاف قانون, تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ شخص واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. ویسے یہ واجب القتل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ کوئی غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے. یہ امت پر فرض کفایہ ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی ایل پی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی ایل پی کی پبلک کو بتاؤں گا تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین ٹی ایل پی کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ, تینوں معافی مانگے. ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے تھا, بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا. اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید, وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے. یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلے. اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے آپ معاف کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں, ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں, اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا. وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا, جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا, ٹھیک ہے, وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دیں. ان کے لیے کیا ہے, وہ تو ایک دفعہ اپیل کریں گے, ان کو تو ویسے ہی چندے اکٹھے کرنے کی عادت ہے, تو نکلواؤ اس کو. یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں, مجھے اس بچے پہ ترس آ رہا ہے. جی ناظرین کرام آپ نے سن لیا ہوگا ساری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ. ناظرین کرام اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, آپ رہ دیں کمنٹ میں کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ کوئی آدمی قرآن کریم کا جو ہے نا ترجمہ کر رہا ہے, کوئی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے, جیسے کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ مثال جنون, یہ جنون ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور یہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار نے جو کہا ہے, اب اگر میں یہ بات کہوں تو پھر میں گستاخ بن جاؤں گا. میں تو کافروں کا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کافروں نے اسی طرح کہا. یا فرض کرو کوئی آدمی اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لایا الناس لوگوں نے, یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے,
جیسے صحابہ نے ایمان لایا اسی طرح تو بھی مان لو. قالوا تو وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا. تو یہ نعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے. تو کیا اگر یہ بات کوئی کرے تو پھر کہے گا صحابہ کا گستاخ ہے. تو بھائی اسی طرح کی باتیں ہم نہ کریں ایک دوسرے پر, ٹھیک ہے, کہ بات کو سمجھا نہیں ہے اور اس کے پیچھے چڑھ گئے ہیں. ایک مسلمان آدمی پر جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر اتنے بڑے بڑے فتوے ہم لگائیں. تو بہرکیف جو کوئی بھی ہے وہ ایک دوسرے پر فتویٰ نہ لگائے. جو مسلمان ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوۃ. تو ناظرین کرام اس طرح کے فتووں سے, اس طرح کی باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور پرہیز کریں. مسلمان کا بھائی ہے اور خیر خواہ ہے اور ہمدرد ہے. ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں, خیر خواہ بن جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.